الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين نہایت واجب القدر واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز اور محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا بے پناہ شکر ہے کہ خالق کائنات نے آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنے گھر مسجد میں آ کر اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا ذکر کرنے اور سننے کی سعادت نصیب فرمائی۔ دعا ہے کہ خالق کائنات جمعۃ المبارک کی تمام تر برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج میں جو سبق یاد کر کے آیا ہوں اس کا موضوع ہے شعبان المبارک کی فضیلت۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے اور سنیں گے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ اللہ بڑا لطیف ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، وہی قوت اور عزت والا ہے۔ یہ سادہ سا اس آیہ بینہ کا ترجمہ تھا جو میں نے آج کے موضوع سخن کے لیے چوز کی تھی کہ وہ مالک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ لطیف ہے، وہ باریک سے باریک بات کو بھی جانتا ہے اور ہر ایک پر احسان کرنے والا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، ہر چیز کی قوت، ہر چیز کی طاقت کا مالک اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ اس آیت کا سادہ سا مفہوم ترجمہ جو آپ نے سماعت فرمایا۔ میں ایک حدیث شریف سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا، چونکہ آج کا موضوع ہے شعبان المبارک کی، شعبان المعظم کی فضیلت اور اہمیت، اور اس کے اندر جو ہمارے لیے برکتیں ہیں وہ میں آپ کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے عرش کے نیچے ایک نور کا سمندر پیدا فرمایا ہے، اور پھر اللہ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے کہ جس فرشتے کے دو پر ہیں، ایک پر اس فرشتے کا اگر وہ کھولے تو مشرق تک جاتا ہے اور دوسرا پر اس فرشتے کا مغرب تک جاتا ہے، اور فرمایا اس کا سر اللہ کے عرش کے نیچے ہے اور اس فرشتے کے قدم
ساتوں زمینوں تک یعنی کہ زمین کی تحت الثری تک ہیں۔ فرمایا کہ وہ فرشتہ جس کی یہ کیفیت ہے، جس کی یہ حالت ہے، فرمایا جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے، حضور کا کوئی غلام، حضور کا کوئی امتی، امت مصطفیٰ کا کوئی بندہ جب مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے، وہ مائع حیات اس نہر کا نام ہے، اس نور کے سمندر میں وہ غوطہ لگاتا ہے۔ جب وہ غوطہ لگا کر باہر آتا ہے، اس کے جسم پر جو پانی لگتا ہے، جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، جتنے قطرے اس نور کے سمندر کے پانی سے اس فرشتے کے پروں سے نیچے گرتے ہیں، اللہ ہر قطرے کے بدلے میں ایک ایک نوری فرشتے کو پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک ایک نوری فرشتے کو اللہ پیدا فرما دیتا ہے۔ اور پھر وہ فرشتہ جو اس پانی کے قطرے سے پیدا ہوا، وہ قیامت کی صبح تک درود پڑھنے والے بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں۔ شعبان المعظم کے اندر درود پاک پڑھنے والے کے لیے وہ فرشتہ قیامت کی صبح تک بخشش بھی طلب کرے گا، مغفرت بھی طلب کرے گا، اللہ کے حضور دعائیں کرتا رہے گا کہ یا اللہ اس بندے کو بخش لے جس نے شعبان کے مہینے میں محمد مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھا ہے۔ یہاں پہ تین باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس نہر میں غوطہ لگانے والے فرشتہ جب باہر نکلتا ہے تو اللہ نوری فرشتوں کو پیدا کر دیتا ہے، اس کے بدن پہ لگنے والے پانی کے قطروں سے۔ میں نے کہا اپنے ایمان سے بتا کہ فرشتہ جو نور ہے، اگر نبی کی ذات پہ درود پڑھا جائے تو اللہ نوری مخلوق کو پیدا کر دیتا ہے۔ اپنے دل کے مفتی سے پوچھ کر بتا، ارے جس مصطفیٰ پر درود پڑھا جائے تو اللہ نوری فرشتے پیدا کر دیتا ہے، بھلا بتا کہ جس پر درود پڑھا جا رہا ہے وہ نبی نور والا کیوں نہیں ہے؟ وہ نبی بھی نور والا ہے۔ اس لیے تو امام عاشقہ، اہل سنت کی جان، مسلک حق اہل سنت کی پہچان، غیرت مند امام اہل سنت، کشتہ عشق رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے نور کا۔ حضور کی ذات میں درود پڑھے تو نوری مخلوق پیدا ہوتی ہے جسے فرشتہ کہا جاتا ہے۔ اگر درود پڑھنے سے نور والا پیدا ہو سکتا ہے تو جس پر درود پڑھا ہے وہ نبی بھی نور والا ہے۔ اور اگلی بات سنیے، دوسری بات، فرشتہ بندے نے درود پڑھا حضور کی ذات پر، قیامت تک کے لیے وہ فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، قیامت تک کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے بخشش طلب کریں گے۔ میں نے کہا جس نے درود پڑھا اس کے لیے فرشتے قیامت تک کے لیے دعا کرے تو اپنے ایمان سے بتا، ارے جس مصطفیٰ پہ درود پڑھا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کی عزت کا، مقام کا، رفعت کا، بلندی کا عالم کیا ہوگا۔ ارے جس پہ درود پڑھا جا رہا ہے اس کی شان کا پھر عالم کیا ہوگا۔ اگر درود پڑھنے والے کے لیے یہ اجر ہے، قیامت تک کے لیے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے رہیں گے، تو جس مصطفیٰ پہ درود پڑا ہے ان کی شان تو پھر ورا الورا ہے۔ لوگوں کو ابھی تک حضور کی شان کی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے حضور کی امت کے ایک فرد کی شان کہ جو شعبان میں درود پڑے قیامت تک کے لیے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ درود پڑھنے والے کے لیے اگر دعائیں مغفرت ہے تو بتاؤ
ارے جس مصطفیٰ پہ درود پڑھا جا رہا ہے اس مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور اگلی بات، یہ جو نور کا سمندر ہے اسے ماہ حیات کہا جاتا ہے۔ ماں کہتے ہیں پانی کو، حیات وہ جو زندگی، کہ جو فرشتہ اس میں غوطہ لگائے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ میرا جملہ اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کرنا، میں نے کہا ارے جس مصطفیٰ پر فرشتے نے درود، بندے نے درود پڑھا، فرشتے کو موت نہیں آ سکتی، تو جس مصطفیٰ پہ درود پڑھا اس مصطفیٰ کو موت کیسے آ سکتی ہے؟ بندہ درود پڑھے، فرشتہ اس میں غوطہ لگاتا ہے، ماہ حیات میں اللہ اسے زندگی بخش دیتا ہے۔ میں نے کہا جس مصطفیٰ کے لیے درود پڑھا گیا ہے اس مصطفیٰ کی زندگی کا عالم کیا ہوگا، اس مصطفیٰ کی شان اور عظمت کا مقام کیا ہوگا۔ اور اگلی اور آخری بات اس حوالے سے سماعت فرمائیں، نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، جو بندہ حضور کی ذات پہ درود پڑھے فرشتہ اسے نہر میں غوطہ لگاتا ہے، اس کو موت نہیں آ سکتی۔ میں نے کہا اپنے ایمان سے بتا، جو اسے نہر میں غوطہ لگائے، جو آب حیات ہے، اسے موت نہیں آ سکتی، تو جو اللہ کے ولی رب کی آغوش رحمت میں رہتے انہیں موت کیسے آ سکتی ہے؟ پھر داتا کو موت کیسے آ سکتی ہے؟ پھر خواجہ کو موت کیسے آ سکتی ہے؟ پھر سلطان باہو کو موت کیسے آ سکتی ہے؟ مجھے اپنے ایمان سے بتا، پھر غوث اعظم کو موت کیسے آ سکتی ہے؟ تو شعبان المعظم کے اندر درود پاک پڑھنے کی یہ برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس ماہ مقدسہ کے اندر، شعبان المعظم کے اندر کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہم درود پڑھیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ درود کی کثرت کریں گے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو، شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، اور لوگوں سن لو کہ شعبان میرا ماہ مقدسہ کو حضور نے اپنا کہا ہے۔ آج کوئی نعت خواہ نعت پڑھے وہ کہتا ہے کہ حضور میں آپ کا، آج کوئی قاری قرآن کی تلاوت کرے وہ کہتا ہے حضور میں آپ کا، آج کوئی واعظ و نصیحت کرے وہ کہتا ہے حضور میں آپ کا، آج کوئی خطیب تقریر کرے وہ کہتا ہے حضور میں آپ کا۔ خدا کی عزت کی قسم میرے اس جملے کی قدر کیجئے گا۔ حضور نے بتا لوگوں سن لو، شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضور کیا فرمایا؟ شعبان میرا مہینہ ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے حضور میں آپ کا، ہر بندہ کہتا ہے، نعت خواں کہتا ہے حضور میں آپ کا، قاری کہتا ہے حضور میں آپ کا، خطیب کہتا ہے حضور میں آپ کا، پیر کہتا ہے حضور میں آپ کا، لیکن قربان جو مدینے والے کی شان اور عظمت اور مقام پر، حضور کی تقسیم پر، حضور کی وعد پر مصطفیٰ نے کہا شعبان میرا ہے، شعبان میرا ہے، شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ۔ لوگوں سن لو، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ میں اپنی آج کی اس جمعہ مبارک کی خوبصورت نشست کے اندر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید سخاوت علی شاہ صاحب گیلانی کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے شہر ٹوبہ کی بڑی خوبصورت آواز گلشن سلطان باہو کا مہکتا ہوا پھول، ان کے در کے فقیر محمد سعید سلیم سلطانی صاحب، آپ بھی تشریف لائے، آپ کو بھی دل کی عطا کے رنگ سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ان کی محبت ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کا سبق سننے کے لیے آئے ہیں۔ انشاءاللہ شاہ صاحب کی دعائیں مل جائیں گی، میرا سبق پکا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ بات کرنے کا لطف آ جائے گا۔ اونچی بات سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت طیبہ، اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہاں علماء نے لفظ لطیف کے 7 معنی ذکر کی ہیں۔ کتنے معنی؟ 7 معنی، جن میں سے جو مجھے یاد ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک لطیف کا معنی وہ ہے کہ اللہ اپنے ہر بندے پہ اپنا فضل فرماتا ہے، ہاں کوئی بندہ اس کا تابعدار ہو خواہ نہ ہو، اللہ پھر بھی لطیف ہے، اس کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے بندے پہ اپنا کرم فرماتا ہے۔ بندہ خود پہ رحم نہیں کرتا لیکن مالک ہے وہ، اور پھر بھی اپنے بندے پہ رحم فرماتا ہے۔ ایک
ایک لطیف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر بندے کے اوپر اپنا فضل فرمایا ہوا ہے. یہ جو ہم کھا رہے ہیں, یہ جو ہم پی رہے ہیں, یہ جو ہم چل رہے ہیں, یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں, یہ اللہ کی شان لطیف ہے کہ پتہ نہیں چلتا. سانس بھی لے رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں, یہ اس کی شان لطیفی کا اظہار ہو رہا ہے. ایک لطیف کا مطلب علماء نے لکھا ہے یہ کہ جو بندہ اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے, جو بندہ اللہ سے معافی طلب کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا فضل فرما دیتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ ہے, حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے, جب کوئی بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتا ہے, جب کوئی بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کے مناجات پیش کرتا ہے, حضور فرماتے ہیں لوگوں رب کو گناہگار بندے کی آواز سے بڑھ کر کوئی آواز پسند نہیں ہوتی. جب بندہ روتا ہے رب کہتا میرے بندے تو مانگ, تو جو مانگتا جائے گا تیرا رب تجھے عطا فرماتا چلا جائے گا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, حق چاہیے یا علی. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ لطیف ہے. اور لطیف ان کا معنی بھی یہ بتا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے میں اسے بخش دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کو بندے کی کوئی آواز پسند نہیں ماں سوائے اس آواز کے کہ جب بندہ رو رو کے اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات پیش کرتا ہے, اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے. فرمایا جب بندہ اپنے رب سے معافی مانگتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا فضل فرما دیتا ہے, اللہ اس کے اوپر اپنا کرم فرما دیتا ہے. یہ ہے لطیف ان کا ایک معنی. بیٹھے ہیں, جاگ رہے ہیں, اونچی آواز سے کہیے ذرا سبحان اللہ. یہاں پہ میں لفظ لطیف اللہ لطیف بعبادہ کا دوسرا معنی ذکر کرنے لگا ہوں. اللہ لطیف کا دوسرا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا محاسبہ کرنے میں بڑا لطیف ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جلد پکڑ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ میرے محبوب کے غلام مجھ سے معافی طلب کرے, میں رب انہیں بخش دوں. اللہ چاہتا یہ ہے کہ بندے گناہ کر کے مجھ سے معافی مانگتے جائیں, میں رب ہو کے انہیں بخشتا چلا جاؤں. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے, سیاہ ستہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے. دیگر محدثین نے اس حدیث کو لکھا, فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, ایک بندے کو شاہ صاحب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. جو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا نا اس کے گناہ اس کے سامنے کر دیے جائیں گے. سیدی صاحب اس کے گناہ اس کے سامنے کر دیے جائیں گے. جب وہ بندہ اپنے گناہوں کو دیکھے گا نا تو وہ زار و قطار رونا شروع کر دے گا. اللہ فرمائے گا میرے بندے بتا جب تو دنیا میں گناہ کرنے لگا تھا تو تجھے مجھ سے حیا نہ آئی, تجھے شرم نہ آئی؟ جب تو گناہ کرنے لگا تھا, جب وہ یہ بات سنے گا وہ رونے لگے گا, زار و قطار روئے گا, حدیث نہ ہوگا اپنی زبان کٹوا دوں گا. اللہ فرمائے گا او بندے چپ کر جا, خاموش ہو جا, اپنی آواز کو پست رکھ کہ کہیں میرا محمد تیری آواز نہ سن لے. اللہ اس بندے سے کہے گا اپنی آواز کو دھیما رکھ, کہیں میرا یار تیری آواز نہ سن لے, کہیں میرا محبوب تیری آواز نہ سن لے. وہ روئے گا, وہ زار و قطار روئے گا. اللہ کہے گا چپ کر, میرا نبی تیری آواز نہ سن لے. جب اللہ یہ فرمائے گا کہ میرا نبی تیری آواز نہ سن لے وہ اور زیادہ رونا شروع کر دے گا. اللہ فرمائے گا چپ کر جا, اگلا جملہ ہے مقدر والا بولے گا. اللہ فرمائے گا چپ کر جا, جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے. اللہ فرمائے گا جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے. جب یہ بات ہوگی, پہلے وہ ڈر کے رو رہا تھا, اب وہ خوشی میں رونا شروع کر دے گا, وہ اس قدر روئے گا. اللہ فرمائے گا اب تو تجھے بخش دیا ہے, اب تو چپ کر جا. وہ زار و قطار روئے گا یہاں تک کہ آواز میرے کریم آقا کے کانوں میں چلی جائے گی. میدان محشر ہوگا, حضور اپنے اس غلام کے رونے کی آواز کو سنیں گے, دوڑتے ہوئے آئیں گے, دیکھیں گے میرا غلام رو رہا ہے. حضور آ کے کہیں گے یا اللہ تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ
مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا حبیب مانگ، آج تو جو مانگے گا تیرا رب تجھے دے گا۔ حبیب کہیں گے یا اللہ میرا یہ غلام مجھے تحفے میں دے دے، اے اللہ میرا یہ غلام مجھے تحفے میں دے دے۔ اللہ فرمائے گا حبیب میں نے تمہارا یہ غلام بخش دیا ہے، اور جاؤ میں نے یہ غلام آپ کو تحفے میں بھی دے دیا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تو وہ لطیف ہے کہ جو بندوں کا محاسبہ نہیں کرتا بلکہ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ وہ لطیف ہے، اور ایسا لطیف ہے جو کثیر کو قلیل کر دیتا ہے۔ کل متاع الدنیا قلیل، کتنی کائنات ہے، اللہ فرماتا ہے یہ قلیل ہے، اور ایسا لطیف ہے کہ قلیل کو کثیر کر دیتا ہے۔ بظاہر تو لگتا تھا کہ بابا جی خادم حسین رضوی کے ساتھ دنیا کم ہے، پر آپ کے جنازے نے بتا دیا، اور لوگوں جنازے بھی اس کے بڑے ہوتے ہیں جو مصطفیٰ کا ترانہ پڑھنے والا ہوتا ہے، چرچے بھی اسی کے رہتے ہیں جو حضور کی عظمت کے پرچم کو بلند کرنے والا ہوتا ہے۔ اور بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہیں؟ یہ اللہ لطیف بعبادہ کا اشارہ بتا رہا ہے کہ بابا جی خادم حسین رضوی بظاہر تو لگتا تھا کہ قلیل ہیں، لیکن اس کی بارگاہ میں وہ کثیر تھے۔ یہ تھا اللہ لطیف بعبادہ کا یہ مطلب۔ جاگ رہے ہیں؟ آگے چلیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے غلاموں، آج جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو شعبان المعظم ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سن لو، جس طرح سارے نبیوں میں اللہ نے مجھے شان دی ہے، فرمایا اسی طرح سارے مہینوں میں اللہ نے شعبان کو وہ شان دی ہے۔ شعبان المعظم کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ فرمایا جس طرح نبیوں میں میرا مقام ہے، اس طرح مہینوں میں شعبان کے مہینے کا مقام ہے۔ اور آگے چلیں، فرمایا رمضان المبارک کی شان یہ ہے، فرمایا جس طرح پوری کائنات کے لوگوں میں رب کا مقام ہے، فرمایا سن لو اسی طرح پوری کائنات کے جو لوگ ہیں ان میں اللہ کا مقام ہے، اسی طرح مہینوں میں رمضان کا مقام ہے۔ یہ ہے شعبان اور رمضان۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ نے غور کیا ہے شعبان میں 5 حروف ہیں؟ چشتی صاحب آپ کا آنا بھی مبارک، خوش آمدید۔ شعبان میں 5 حروف ہیں، فرمایا یہ 5 حروف بندے کو 5 نیکیاں دے دیتے ہیں، 5 نعمتیں دے دیتے ہیں۔ فرمایا شین سے مراد کیا ہے؟ فرمایا شین سے مراد شرافت ہے۔ شعبان بندے کو شریف بنا دیتا ہے۔ اونچی بولے، شعبان شین سے مراد شرافت ہے، فرمایا عین سے مراد عزت ہے۔ فرمایا جو شعبان کی تعظیم کرے گا اللہ اسے عزت عطا فرما دے گا۔ آواز کمزور نہیں ہونی چاہیے۔ شین سے مراد شرافت، عین سے مراد عزت، اور با سے مراد بندگی ہے۔ فرمایا شعبان کا مہینہ وہ ہے جو بندے کو دنیا سے ہٹا کے مالک کی بارگاہ میں جھکا کے رکھ دیتا ہے۔ شعبان بندگی دے دیتا ہے۔ اور الف سے مراد ہے، فرمایا الف سے مراد ہے الفت خدا بندی، یہ بندے کے دل میں خدا کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اور اگلی بات سنیں گے، آپ کا چہرہ بھی نور علی نور ہو جائے گا۔ فرمایا شعبان کی جو نور ہے یہ اس نعمت کی طرف ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کو نور عطا فرما دیتا ہے جس سے اس کا دل بھی جگمگا ہوتا ہے، چہرہ بھی جگمگا ہوتا ہے۔ یہ ہے شعبان المعظم، جو بندے کو شرافت بھی دیتا ہے، جو بندے کو عزت بھی دیتا ہے، جو بندے کو بندگی بھی دیتا ہے، جو بندے کو الفت خدا بندی بھی دیتا ہے، اور جو بندے کے چہرے پہ نور کو بھی سجا دیتا ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے غلاموں، شعبان المعظم یہ وہ بابرکت مہینہ ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں، شب قدر کے بعد جو رمضان کی 27ویں شب ہے، فرمایا اس کے بعد جتنی بھی راتیں ہیں ان میں جو سب سے افضل ترین رات ہے، فرمایا وہ شعبان کی 15ویں رات ہے، وہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس میں آرام فرما رہے تھے، حضور آرام فرماتے، حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، کہنے لگے یا رسول اللہ اٹھیے، نماز پڑھیے۔
اور ہاتھ اٹھا کر چہرہ آسمان کی طرف کر کے اپنے رب سے مانگیے. فرمایا آج کی شب آپ جو مانگیں گے آپ کا رب آپ کو عطا فرما دے گا. حضرت جبریل امین نے حضور کو اٹھایا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرمایا, نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے. حضرت جبریل امین سے حضور نے پوچھا جبریل بتا یہ کون سی شب ہے؟ حضرت جبریل امین نے کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے جس رات میں اللہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے, اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے. فرمایا آج کی رات میں آپ کا جو امتی گناہوں سے بخشش طلب کرے گا اللہ اسے بخش کے جنتی بنا دے گا. اللہ اکبر. اور بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ وہ رات ہے جس رات میں آپ کا غلام اپنے رب سے جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا. اور یہاں پہ بڑی لطیف بات ہے چشتی صاحب, شاہ صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنی رحمت کے, اللہ کی رحمت کے 100 اجزاء ہیں جو حدیث شریف میں لکھا ہے, وہی لفظ میں دہرا رہا ہوں. 100 اجزاء میں سے اللہ نے ایک جز اپنی رحمت کا بھی زمین پہ اتارا ہے. 99 اللہ نے اپنی رحمت کے جز جو ہیں وہ قیامت والے دن اپنے محبوب کے غلاموں کی بخشش کے لیے رکھے ہوئے ہیں. ایک جز رحمت کا یہ ہے, اس کا عالم یہ ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مجھ نے اپنے بچڑے نو ٹکر مار دیتی ہو؟ کبھی کسی سے سنا ہو کہ مجھ نے اپنے کھر کے ساتھ اپنے بچے کو زخمی کر دیا ہو؟ وہ بھی جب پاؤں رکھنے لگتی ہے تو پاؤں اٹھا لیتی ہے. فرمایا یہ تو رب کی ایک رحمت کا جزو ہے. فرمایا 99 رحمت کے جزو ایسے ہوں گے. فرمایا حضور کی امت کے گناہگار لوگ جب رب کی عدالت میں آئیں گے اللہ اپنی ایک ایک رحمت کا اظہار کرتا جائے گا اور مصطفیٰ کے غلاموں کو بخش کے جنت عطا فرماتا جائے گا. اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا. اور اگلی بات سنیں گے آپ کا ایمان اور بڑھ جائے گا. جزاکم اللہ خیر. شاہ صاحب اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اونچی آواز سے کہیے ذرا سبحان اللہ. اور یہ جو شعبان المعظم کی شب بارات کی رات ہے, اس جملے پہ مقدر والا بولے گا, خدا کی قسم اس جملے پہ مقدر والا بولے گا. حضور فرماتے ہیں یہ جو 15ویں شب ہے شعبان کی, فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ 100 رحمت کے جزو نہیں, 150 نہیں, 200 نہیں, 250 نہیں, فرمایا 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ ہے شعبان کی 15ویں شب جس کے اندر اللہ تعالیٰ اس قدر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے. اصل میں حال یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے چیزوں کو بڑا لائٹلی لے لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ رات آئی, عشاء کی نماز پڑھی, چلو اللہ اللہ خیر صلی اللہ. کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں, کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سمندر کو بہا دیتا ہے. وہ خود چاہتا ہے کہ آج وہ ٹائم ہے, آج وہ گھڑیاں ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے غلام مجھ رب سے جو مانگے گے میں انہیں عطا فرما دوں گا. یہ ٹائم ہوتے ہیں, یہ گھڑیاں ہوتی ہیں. دیکھیں نا, جب بھی ہم اللہ والوں کے مزارات پہ جاتے ہیں, ویسے بھی ہم جاتے ہیں, پورا سال جاتے رہتے ہیں, کیوں شاہ صاحب, لیکن جب عرس کا دن آتا ہے, جاگ رہے ہیں آپ, جب عرس کا دن آتا ہے, عرس نکلا ہے عروس سے. عروس کہتے ہیں پہلی رات کی دلہن کو. کیوں؟ اس دن وہ خوش ہوتی ہے, اس کے ناز اور نخرے ہر کوئی برداشت کرتا ہے. فرمایا یہ جو عرس والا دن ہوتا ہے اس دن اللہ کا ولی موج میں ہوتا ہے, جو آتا ہے اللہ کا ولی اس کی جھولیاں بھر کے اس کو لوٹا دیتا ہے. اب آپ کی سمجھ آئی ہے, اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں عرس والے دن جایا کرو. کیوں؟ اس دن اس کی ملاقات اپنے رب سے ہوتی ہے, اس دن وہ خوش ہوتا ہے اور اس خوشی میں بندہ جو مانگتا ہے اللہ کا ولی اسے عطا فرما دیتا ہے. تو یہ لمحے ہوتے ہیں, یہ ٹائم ہوتے ہیں, یہ وقت ہوتا ہے بڑا خاص جس کے اندر بندے جاتے ہیں, بندے اللہ سے مانگتے ہیں. اور یہ جو شب قدر کی رات ہے یہ وہ ٹائم ہے. فرمایا اس رات میں تم جو اپنے رب سے مانگو گے میرا رب تجھے عطا فرما دے گا. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے, حضور فرماتے ہیں لوگوں سن لو. اور اس سے پہلے ایک حدیث سنو, حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کریم آقا علیہ السلام کو
رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ شعبان کا مہینہ تھا جس میں حضور کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور اگلی بات سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح ستہ کے اندر موجود ہے، زبدۃ الوائزین کے اندر اس کو لکھا گیا، فرمایا جو شعبان المعظم کے اندر پہلے عشرے میں 3 روزے رکھے، پھر دوسرے عشرے میں 3 روزے رکھے، پھر آخری عشرے تیسرے عشرے میں 3 روزے رکھے، اس بات پہ آپ نے بولنا ہے تاکہ میری تھکن بھی دور ہو جائے، آپ کی سبحان اللہ مجھے جوان بھی کر دے۔ حضور فرماتے ہیں جو شعبان کے 3 روزے پہلے عشرے میں، 3 دوسرے میں، 3 آخری میں رکھے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر 70 نبیوں کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد یا غوثیہ۔ جو شعبان المعظم کے اندر 9 روزے رکھے اس ترتیب کے ساتھ، فرمایا اللہ اس کے نام اعمال میں 70 نبیوں کی عبادت کو لکھ دیتا ہے۔ اور اگلی بات آصف بھائی آپ کو لطف دے گی، فرمایا اگر وہ بندہ اسی سال فوت ہو گیا، آپ کی سبحان اللہ کمزور نہیں ہونی چاہیے، فرمایا قیامت والے دن جب لوگ اٹھیں گے اللہ اس کو درجہ شہادت پر اٹھائے گا، درجہ شہادت پر اس بندے کو اٹھایا جائے گا جو شعبان المعظم کے یہ 9 روزے رکھے گا۔ کیا میں امید کروں ہم روزے رکھیں گے؟ آخری حدیث شریف سنا کے میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جو بندہ شعبان کی تعظیم کرے، جو بندہ میرے اس ماہ مقدسہ کا احترام کرے، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے، چغلی سے بچائے، غیبت سے بچائے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچائے، زنا سے بچائے، بدکاری سے بچائے، سود سے بچائے، حضور فرماتے ہیں لوگوں میں ضمانت دیتا ہوں اللہ پورا سال اس بندے کو اپنی امان میں رکھے گا۔ سانو تے ایہو جے وظیفے چنگے بھی نہیں نہ لگدے، سانو تے وظیفہ بھی وہ چنگا لگدا جڑا 10,000 دا لکھیا گیا، سانو تے طویل بھی وہ چنگا لگدا جڑا 11,000 روپے دا لکھیا جاوے تے پھر سانو اثر ہوندا ہے۔ میرے حبیب کیا فرماتے ہیں شعبان کی تعظیم کرو، شعبان کا ادب کرو، اس لیے کیونکہ یہ میرا مہینہ ہے۔ یہ ٹائم ہوتے ہیں، یہ گھڑیاں ہوتی ہیں۔ دیکھیں نا جب بھی ہم اللہ والوں کے مزارات پہ جاتے ہیں، ویسے بھی ہم جاتے ہیں، پورا سال جاتے رہتے ہیں، کیوں شاہ صاحب، لیکن جب عرس کا دن آتا ہے، جاگ رہے ہیں آپ، جب عرس کا دن آتا ہے، عرس نکلا ہے عروس سے، عروس کہتے ہیں پہلی رات کی دلہن کو، کیوں کہ اس دن وہ خوش ہوتی ہے، اس کے ناز اور نخرے ہر کوئی برداشت کرتا ہے۔ فرمایا یہ جو عرس والا دن ہوتا ہے اس دن اللہ کا ولی موت میں ہوتا ہے، جو آتا ہے اللہ کا ولی اس کی جھولیاں بھر کے اس کو لوٹا دیتا ہے۔ اب آپ کی سمجھ آئیے، اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں عرس والے دن جایا کرو، کیوں؟ اس دن اس کی ملاقات اپنے رب سے ہوتی ہے، اس دن وہ خوش ہوتا ہے، اور اس خوشی میں بندہ جو مانگتا ہے اللہ کا ولی اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ لمحے ہوتے ہیں، یہ ٹائم ہوتے ہیں، یہ وقت ہوتا ہے بڑا خاص جس کے اندر بندے جاتے ہیں، بندے اللہ سے مانگتے ہیں، اور یہ جو شب قدر کی رات ہے یہ وہ ٹائم ہے، فرمایا اس رات میں تم جو اپنے رب سے مانگو گے میرا رب تجھے عطا فرما دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں لوگوں سن لو، اور اس سے پہلے ایک حدیث سنو، حضرت امی عائشہ الصدیقہ فرماتی ہیں میں نے کریم آقا علیہ السلام کو رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ شعبان کا مہینہ تھا جس میں حضور کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور اگلی بات سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، صحیح ستہ کے اندر موجود ہے، زبدۃ الوائزین کے اندر اس کو لکھا گیا، فرمایا جو شعبان المعظم کے اندر پہلے عشرے میں 3 روزے رکھے،
پھر دوسرے عشرے میں 3 روزے رکھے، پھر آخری عشرے تیسرے عشرے میں 3 روزے رکھے۔ اس بات پہ آپ نے بولنا ہے تاکہ میری تھکن بھی دور ہو جائے، آپ کی سبحان اللہ مجھے جوان بھی کر دے۔ حضور فرماتے ہیں جو شعبان کے 3 روزے پہلے عشرے میں، 3 دوسرے میں، 3 آخری میں رکھے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر 70 نبیوں کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا۔ اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، یا غوثیہ۔ جو شعبان المعظم کے اندر 9 روزے رکھے اس ترتیب کے ساتھ، فرمایا اللہ اس کے نام اعمال میں 70 نبیوں کی عبادت کو لکھ دیتا ہے۔ اور اگلی بات آصف بھائی آپ کو لطف دے گی، فرمایا اگر وہ بندہ اسی سال فوت ہو گیا، آپ کی سبحان اللہ کمزور نہیں ہونی چاہیے، فرمایا قیامت والے دن جب لوگ اٹھیں گے اللہ اس کو درجہ شہادت پر اٹھائے گا، درجہ شہادت پر اس بندے کو اٹھایا جائے گا جو شعبان المعظم کے یہ 9 روزے رکھے گا۔ کیا میں امید کروں ہم روزے رکھیں گے؟ آخری حدیث شریف سنا کے میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مصطفیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جو بندہ شعبان کی تعظیم کرے، جو بندہ میرے اس ماہ مقدسہ کا احترام کرے، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچائے، چغلی سے بچائے، غیبت سے بچائے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچائے، زنا سے بچائے، بدکاری سے بچائے، سود سے بچائے، حضور فرماتے ہیں لوگوں میں ضمانت دیتا ہوں اللہ پورا سال اس بندے کو اپنی امان میں رکھے گا۔ سانو تے ایہو جے وظیفے چنگے بھی نہیں نہ لگدے، سانو تے وظیفہ بھی وہ چنگا لگدا ہے جڑا 10,000 نہ لکھیا گیا، سانو تے طویل بھی وہ چنگا لگدا ہے جڑا 11,000 روپے دا لکھیا جاوے تے پھر سانو اثر ہوندا ہے۔ میرے حبیب کیا فرماتے ہیں شعبان کی تعظیم کرو، شعبان کا ادب کرو، اس لیے کیونکہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے، اور اس میں جو رات ہے وہ میں آپ کو بتا چکا، لیلۃ القدر کے بعد جو سب سے افضل ترین رات ہے وہ شب برات کی رات ہے، جس میں اللہ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے، ان کی حاجات کو پورا کیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس رات میں جو اللہ سے جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کے اندر دعا ہے خالق کائنات میرا آپ کا ہم سب کا آنا بیٹھنا آج کی گفتگو کو سننا قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج جمعۃ المبارک کے اس حسین موقع پر فخر السادات سید السادات حضرت پیر سید سخاوت علی شاہ صاحب گیلانی پیرا شریف سے تشریف لائے، دل کے عطا گرامیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بھائی ندیم چشتی صاحب، سعید سلیم سلطانی صاحب یہ آئے، انہوں نے دعاؤں سے نوازا اور میرے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو سنا، اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے اور میرے سبق کو بھی قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب